صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی، تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا آپ ریسرچ پیپر پڑھ۔ ٹھیک ہے جی۔